اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ایک انتہائی اہم خبر میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور آپ کو یاد ہے کہ کل بھی میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے اندر چین اور ایران کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی۔ تو آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں بھی ڈائریکٹلی چین اور امریکہ کے حوالے سے یہ ویڈیو، اور بہت بریکنگ زبردست نیوز آئی ہے کہ امریکہ نے چائنا کی جو سفارت خانہ ہے ہیوسٹن کے اندر، اس کو 3 دن کے اندر خالی کرنے کا اور بند کرنے کا چائنا کو کہہ دیا۔ امریکہ اور چین کے حالات جو ہیں وہ کافی عرصے سے کشیدہ ہیں، اور چین کے ساتھ 2018 سے لے کر اور اب 2020 تک جو ہے امریکہ نے چین کے اوپر مختلف قسم کے سینکشنز لگائی ہیں، مختلف قسم کی پابندیاں لگائی ہیں تاکہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ مطلب مارکیٹ میں اتنی زیادہ پریویل نہ کرے، اور جو مارکیٹ شیئر ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ لے سکے۔ تو اسی تسلسل کے ساتھ ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ چابہار کے حوالے سے چائنا نے اور ایران نے ایک بہت ہی بڑا معاہدہ آپس میں مطلب یعنی کہ طے کیا، اور چابہار سے جو مطلب امریکہ کا بہت ہی بڑا ساتھی الائی جو ہے وہ بھارت کو آؤٹ کر دیا ایک طرح کا، کیونکہ ریل منصوبے سے ابھی بھارت آؤٹ ہوا ہے، اور ساتھ ہی جو 25 سالہ اسٹریٹجک ڈیفنس معاہدہ اور اس کے علاوہ جو اقتصادی معاہدہ ایران کا اور چین کا ہوا ہے، اس سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح کا جو ہے نا وہ ایران اور چائنا نے ایک مل کر جو ہے وہ سلیپ کر دیا ہے امریکہ کو، اور وہ بھی فیس کے اوپر۔ اور اس لیے وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایرانی صدر حسن روحانی جو ہے انہوں نے 2018 میں کہا تھا کہ اگر امریکہ نے جو ایران کے ساتھ ایک جوہری معاہدہ کیا تھا 2016 کے اندر، اگر تو امریکہ نے اس سے بیک آؤٹ کیا کسی بھی صورتحال کے اندر، تو امریکہ کو شدید شرمندگی کا سامنا ہوگا اور بہت نقصان اٹھانا پڑے گا امریکہ کو اس بات کا۔ اور آج یہ جو معاہدے کے حوالے سے بات چل رہی ہے ابھی چین اور ایران کی، جو کہ $400 ملین کا یہ منصوبہ ہے جس کے اوپر وہ انہوں نے آپس میں مطلب ایک معاہدہ کیا ہے، تو اس حوالے سے یہ چین اور جو ایران کا اتحاد ہے وہ امریکہ کے لیے ایک بہت سخت، میں آپ کہنے سمجھ لیں کہ ایک طرح کا ایک تھپڑ ہے اس کے منہ کے اوپر رسید کیا ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے تمام معیشتیں جو ہیں وہ اس ٹائم ڈاؤن فال کی طرف ہیں۔ یورپین جتنی معیشتیں ہیں وہ ڈاؤن فال ہے، امریکہ خود نیچے کی طرف جا رہا ہے بہت زیادہ، ان کی اکانومی اتنی گرو نہیں کر رہی، اور ان حالات کے اندر جو بھارت ہے اس کی بھی کوئی اکانومی کوئی اچھے حالات نہیں ہے، پاکستان میں بھی اچھے حالات نہیں ہیں۔ اسی طرح تقریباً ہر ملک کے اندر کرونا کی وجہ سے بہت سے حالات خراب ہوئے، انڈسٹریز بند ہوئی، لوگوں کی جابس چلی گئیں۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو چائنا کے اوپر رکھ کے دیکھیں تو چائنا کو اتنا زیادہ نقصان شاید اٹھانا نہیں پڑا، کیونکہ چائنا نے کرونا کو بہت جلدی مطلب اپنے کنٹرول میں کیا اور اس سے وہ باہر نکل آیا ایک طرح کا۔ اور چائنا کی جو مارکیٹ ہے وہ اتنی زیادہ دنیا کے اندر مطلب آپ سمجھیں کیپچر کر چکی ہے، کیونکہ بہت کم پرائس کے اندر چائنا جو ہے نا وہ چیز دے دیتا ہے جو وہ خود ملک نہیں بنا سکتا۔ تو اس حوالے سے دوسرے ملک جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں چائنا کی چیزیں خریدنے پہ مجبور ہیں، اور چائنا جو ہے وہ اپنا مارکیٹ شیئر پہلے سے بھی زیادہ بہتر انداز میں ابھی بھی لے رہا ہے کسی نہ کسی طرح۔ بے شک کرونا کے مطلب جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ تمام معیشتوں پہ آئے ہیں، لیکن اس طرح سے چائنا کے اوپر نہیں آئے جیسا دوسروں ملکوں کو فیس کرنا پڑا۔ تو اس صورتحال کے اندر امریکہ ویسے ہی ایک ڈاؤن فالنگ اکانومی تھا، اور جب چائنا نے ایران کے ساتھ اتحاد کر لیا تو اس سے اب امریکہ کو کوئی رستہ نہیں مل رہا، نہ ہی اس کے پاس کوئی طریقہ ہے دوسرا کہ وہ چائنا کو کس طرح روک سکے کہ وہ ایران کے ساتھ اتحاد نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور امریکہ جو ہے وہ ایک طرح کے اصلی دشمن ہیں ایک دوسرے کے۔ پچھلے 40 سال سے امریکہ جو ہے ایران کے اوپر مختلف طرح کی پابندیاں لگا رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ کھلے لفظوں میں امریکہ کو شیطان اعظم کا لقب دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شیطان ہے تو وہ امریکہ ہے۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے حریف ہیں، اور اس سینیریو کے اندر جب کہ امریکہ چائنا کو لمٹ کرنا چاہ رہا ہے، جیسے کہ ہواوے کے اوپر انہوں نے مختلف پابندیاں لگائیں اور کہا کہ ہواوے جو ہے وہ جاسوسی کر رہا ہے ہمارے چیزوں کو
इक्विपमेंट जो है जासूसी वाला, वो जितने भी उसके स्मार्ट फोन्स हैं ये सारे एक तरह की जासूसी कर रहे हैं, और हम हर डाटा जो है वो अमेरिकन का उनके पास जा रहा है, चाइनीज़ के पास, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं उनका डाटा जा रहा है। ये कह के उसने जो है वो कोशिश की कि हवावे कंपनी जो है उसको लिमिट किया जाए, और उसका जो मार्केट शेयर वो ले रही थी और चाइना को जो उससे फ़ायदा पहुंचा था वो ना पहुंचे किसी तरीके से। तो इन सारे मामलात को देखते हुए अब ये एक उन्होंने अजीब स्टेप लिया है अमेरिका ने कि उन्होंने मतलब चाइना को जो कैपिटल है बीजिंग, उन्होंने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल का इजहार किया, और बीजिंग ने कहा कि अगर तो ये फैसला वापस ना लिया गया तो वुहान के अंदर जो अमेरिकन कौंसलेट है हम उसको बंद कर देंगे। और इससे आप ये देखें कि क्योंकि अभी हालात कुछ जो इंटरनेशनल हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, और हो सकता है मे बी कि ये सूरत हाल जो है वो एक जंग की तरफ चली जाए। अभी ये इकोनॉमिक वार थी और ये एक आप समझ लें कि फुल स्केल वार के अंदर तब्दील हो सकता है मामला, अगर तो अमेरिका ने इसी तरह की हटदर्मियाँ की और इसी तरह का उसने चाइना के साथ रवैया रखा। तो आपको मैं एक और बड़ी अहम बात ये भी बताता चलूँ कि चाइना और ईरान का जो माहिदा हुआ है, जिसमें वो मैंने आपको बताया $400 बिलियन का जो माहिदा है, इसके अंदर चाइना ने ईरान से सस्ते दामों तेल खरीद रहे हैं। चाइना जो है वो एक दिन के अंदर 10 बिलियन बैरल ऑयल जो है वो यूज़ करते हैं, इसकी जो मतलब पर डे की कैपेसिटी है। और ईरान जो है उसको अगर वो 1 बिलियन बैरल भी उसको दे दे तो ईरान के लिए इतना सफिशिएंट हो जाएगा कि उसकी इकॉनमी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी फौरन। इसी तरह ईरान के अंदर चाइना ने कहा है कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाऊंगा और रोड्स भी बनाऊंगा, रेल के जो मतलब मंसूबे हैं उनको बेहतर किया जाएगा, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर 5G टेक्नोलॉजी भी चाइना जो है वो लेकर आ रहा है ईरान के अंदर, और वो इसको सारे को नस्ब करेगा, जिससे ईरान की एक तो इकोनॉमी में बूम आएगा, दूसरा ये कि वो अपनी बहुत सारी चीज़ें चाइना को जो ऑलरेडी परचेज़ कर रहा है और भी चीज़ें सेल कर सकेगा, और दूसरे मुल्कों के लिए भी ये आसानी पैदा होगी कि वो ईरान से सस्ता तेल ख़रीद सकें। तो इन हालात में ये सारे जो साइंस हैं वो अमेरिका के लिए बड़े ख़तरनाक हैं, और अमेरिका को इससे बहुत तशवीश लाहक है कि अगर चाइना और ईरान का ये इत्तेहाद थोड़े अरसे भी बरकरार रहा तो शायद अमेरिका के लिए दुनिया में सुपर पावर तो क्या उससे बहुत नीचे जाना पड़े। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट मज़ीद डिटेल्स लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।